بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ یہ آیت تو بہت مشہور ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم لوگ پڑھ چکے ہیں پہلے، نستعین اسی سے امر ہے، استعینوا تم مدد چاہو، بالصبر والصلاۃ صبر اور نماز کے ذریعے، ان اللہ مع الصابرین بے شک کیا ہے اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ اس میں کوئی لفظ نیا نہیں آیا ہے، سب پرانے الفاظ ہیں، لیکن بات دو اہم ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ پیچھے جو کچھ تذکرہ چل رہا تھا وہ کس کا چل رہا تھا؟ تحویل قبلہ کا ہے نا، اور اسی حوالے سے اہل کتاب کا جو رد عمل تھا اس پر کچھ بات چیت چل رہی تھی۔ اب اچانک سے کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ مومنوں سے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر سے اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ اگر میں یہ سوال کروں کہ یہاں صابرین کس کو کہا گیا ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ جو صبر کرے گا، اور اس کی توقع رکھے ہی کس سے جائے گی؟ مومنین سے، صاحب ایمان سے۔ اصلاً یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ کرام تھے، ہے نا، جب تحویل قبلہ کا حکم آیا ہے نا، تو اس وقت اہل کتاب نے ایک پورا ہنگامہ برپا کر دیا تھا نا۔ ہنگامہ کیا برپا کر دیا تھا کہ اب تک تو محمد اور ان کے ماننے والے یہ کہتے تھے کہ ہم پچھلے دین کے بھی ماننے والے ہیں، اور اسی کی وجہ سے پچھلے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن اب انہوں نے اپنا قبلہ بدل لیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اب گویا ان کا دعویٰ صحیح نہیں تھا، اب تو گویا یہ ایک نئی چیز لے کر کے آ گئے، نئے لوگ ہیں، ان کی نئی پہچان ہو گئی۔ یہ پروپیگنڈا تھا، اور اس پروپیگنڈے کی وجہ سے ایک طرح کا نفسیاتی دباؤ تھا کہ گویا یہ لوگ نئی چیز کے علم بردار ہیں، نیا دین، نیا قبلہ، نیا رسول، سب ان کا نیا نیا ہے۔ اب تک رسول بنی اسرائیل میں آتا تھا، یہ بنو اسماعیل میں۔ اب تک قبلہ بیت المقدس تھا، اب بیت اللہ ہو گیا، ہے نا۔ ہم لوگ جس طرح دینی فرائض ادا کرتے تھے اس سے ہٹ کر کے یہ ادا کرتے، جیسے ہم اور آپ جانتے ہیں ان کے ہاں یہ تھا کہ روزے کا انداز کچھ اور تھا، ہمارے یہاں کچھ اور تھا۔ ان کے ہاں نماز کا انداز کچھ اور تھا، ہمارے یہاں کچھ اور۔ ان کے ہاں نماز میں رکوع نہیں کرتے، یہود کے ہاں یہ ہے۔ ان کے ہاں روزے میں یہ بات تھی کہ رات میں اگر سو گئے تو پھر سحری کے لیے اٹھنا نہیں ہے۔ اب اس وقت سے روزہ گویا شروع ہو گیا، اور کل شام کو ہی پھر روزہ کھولا جائے گا۔ تو ان کے دینی مراسم ادا کرنے کے طور طریقے بھی الگ تھے، گرچہ نام وہی تھا، نماز ہے، روزہ ہے، تو گویا یہاں کچھ الگ شناخت بن رہی۔ اب یہ جو دباؤ تھا، اس دباؤ کا مقابلہ اہل ایمان کیسے کریں؟ اور اس دباؤ کی وجہ سے ایک گویا مخالفانہ ماحول بن گیا تھا، ہے نا۔
اہل کتاب اب کیا تھا، یہ محسوس کرنے لگے تھے کہ یہ ایک طرح سے ہمارے خلاف ہیں، ہمارے دشمن ہیں، اور دشمنی میں وہ دوسری بہت ساری حرکتیں کر رہے تھے، ہے نا، اور اس کا امکان بہرحال موجود تھا کہ آئندہ اور دشمنی بڑھے، ہے نا، اور وہ یقینی طور پہ تھا، اس لیے کہ قبلہ تبدیل ہونے کا مطلب یہ تھا کہ گویا اب دنیا کی امامت پیشوائی ان کے پاس نہیں رہے گی، اب تو محمد اور محمد کے ماننے والوں کے پاس یا بنو اسماعیل کے پاس آ جائے گی۔ تو اتنا بڑا عہدہ چھن رہا تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں جا رہا تھا، تو ظاہر ہے کہ وہ درد تھا جس کی وجہ سے بھی ان کی مخالفت کا خطرہ تھا۔ تو اب اس مخالفت کا مقابلہ کیسے کریں، یہ گویا تعلیم دی جا رہی ہے، یہ کیا کی جا رہی ہے، تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک شکل تو یہ ہے کہ بھیڑ جائیں، لیکن پہلے مرحلے میں ہی بھیڑ جانا یہ مسئلے کا حل نہیں۔ تو کہا گیا کہ تم ان سے اس مخالفت کا مقابلہ کرنے کے لیے صبر اور نماز سے مدد لو، ہے نا، یعنی تھوڑا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو، ہے نا، کنٹرول میں رکھو گے تو اس کا بہتر نتیجہ نکلے گا، جس کی گارنٹی یہ ہے کہ کنٹرول کرنے والے کی پشت پر اللہ تعالیٰ ہے، ان اللہ مع الصابرین، ہے نا۔ ابھی الجھ جاؤ گے، تمہاری قوت کمزور ہے، تم کو اور دبا دیں گے، ابھی الجھو نہیں، تھوڑا صبر سے کام لو، دھیرے دھیرے ان کی جو خباثتیں ہیں جب سامنے آئے گی، اس وقت جب مقابلہ ہوگا تو سب لوگ سمجھ جائیں گے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تائید بھی تمہیں حاصل رہے گی۔ یہ ہے اصل وجہ جس کی وجہ سے کہا گیا اہل ایمان کو کہ تم صبر اور نماز سے مدد لو۔ اچھا، دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ نماز سے مدد لینے والی بات تو سمجھ میں آتی، اس لیے کہ نماز کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں، اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ کی مدد کی امید بڑھ جائے گی۔ لیکن نماز کی بات بعد میں کی گئی ہے اور صبر کی بات پہلے کی گئی۔ ایک سوال ہے نا، کیوں؟ حالانکہ ہمارے یہاں اصولی طور پر تو کلمہ شہادت کے بعد سب سے زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ نماز کی ہے، تو سب سے پہلے ذکر تو نماز کا آنا چاہیے تھا۔ کیا ہے اس سوال کا جواب؟ کچھ ہے ذہن میں آتا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ عام حالات میں یقیناً نماز اہم ہے، عام حالات میں یقیناً نماز اہم ہے، لیکن ہنگامی حالات میں کوئی اور چیز اہم ہو سکتی ہے نا، اور اس کو کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس کو آپ سمجھنا چاہیں، غزوہ احزاب کے ہنگامی حالات ہیں، تحفظ کے لیے خندق کھودنا ہے اور جلد سے جلد کھول لینا ہے تاکہ دشمن کے آنے سے پہلے حفاظت کا سامان ہو جائے۔ اس بیچ میں ایک موڑ ایسا بھی آیا ہے نا کہ اللہ کے رسول کو نماز قضا کرنی پڑی، ہے نا روایات میں، اور وہ نماز بعد میں پڑھی، خندق کھودنے کا کام پہلے کیا۔ خندق کھودنا بظاہر تحفظ کے لیے تھا، بعد کا کام تھا، نماز بنیادی بات تھی، لیکن وقت وقت کی بات ہے، کبھی وقت پڑنے پر کوئی چیز آگے پیچھے ہنگامی طور پہ ہو جاتی، ریگولر ویسا نہیں ہوگا، نماز اپنی جگہ ریگولر وے میں ویسے ہی رہے گی، لیکن یہ جو پروپیگنڈا اور ہنگامے کی صورتحال ہے اس میں کچھ صبر کی زیادہ ہی ضرورت تھی، اس لیے اس کو پہلے بیان کیا گیا تاکہ اس کی اہمیت مومنوں کے سامنے واضح ہو جائے کہ اس مشکل وقت میں
صبر کا مظاہرہ کرنے کی کچھ زیادہ ضرورت ہے، اس لیے وہ اس پر زیادہ استقامت کا ثبوت دیں۔ یہ ہے دوسری بات۔ اب اس کے بعد اگلی آیت ہے، کیا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو، لِمَنْ يُقْتَلُ، ان لوگوں کو جو قتل کر دیے گئے یا شہید کر دیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، سب پرانے الفاظ ہیں۔ کیا نہ کہو؟ اموات ہے نا، موت نہ کہو۔ بظاہر ہم اور آپ تو جانتے ہیں کہ موت واحد ہے اور جمع کیا ہے؟ اموات۔ تو جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ان کو موت نہ کہو۔ اصل چیز یہ کہ یہ یہاں جو اموات ہے یہ میت کی جمع ہے۔ میت مانے مردہ ہوتا ہے، جو میت لفظ ہے اس کی جمع اموات ہے، ترجمہ ہوگا مردہ ہی۔ تو ہم اردو کے لحاظ سے جب دیکھیں گے تب تو ہوگا کہ موت، وہ اردو میں وہ معنی ہوتا ہے، عربی میں میت کی جمع اموات ہے۔ تو تم ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ، بل مانے بلکہ، اب آگے کیا ہے؟ احیاءن، بلکہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے نا۔ اب احیاء جو ہے یہ حی کی جمع ہے۔ آیت الکرسی ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو حی کے معنی کیا ہے وہاں؟ زندہ۔ تو حی کی جمع احیاء ہے، حی لفظ ہے اس کی جمع احیاء ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ زندہ ہے، وہاں پر آیا۔ اور یہاں پر کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے وہ زندہ ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم شعور نہیں رکھتے، احساس نہیں رکھتے، ہے نا۔ شعور مانے کیا ہوتا ہے؟ احساس رکھنے والا۔ شاعر کو بھی اسی لیے شاعر کہتے ہیں کہ وہ بہت حساس ہوتا ہے، جو کچھ دیکھتا ہے وہ اس کو اشعار کی زبان میں ڈال دیتا ہے، اس کا شعور بہت بیدار ہوتا ہے۔ اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں، احساس نہیں کہ وہ زندہ کیسے ہے۔ اب یہ آیت بڑی مشکل ہو گئی، ہے وہ مردہ، کہا جا رہا ہے کہ نہیں وہ زندہ ہے، یہی نا کہا جا رہا ہے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ مومنینوں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم کو احساس نہیں۔ اب یہ سمجھ میں کیسے آئے گا؟ ہاں، غیب کی بات ہے، تو غیب کی بات ہم کو کیسے سمجھ میں آئے گی؟ گویا چھوڑ دیا جائے۔ اچھا، مشتبہات کہہ کے چھوڑ دیا جائے۔ اچھا، اتنا ایمان ہونا چاہیے، لیکن ایک غیر مسلم کو اگر سمجھانا ہوگا تب کیسے یہ آیت سمجھائیں گے؟ ایک کافر اور مشرک اعتراض کر دے گا کہ مردہ کو زندہ کریں، خود ہی مردہ سمجھ کر کے ایک شہید کو لے جا کے قبر میں دفناتے بھی ہیں اور کہہ رہے ہیں زندہ ہے، زندہ ہے، تو کیوں دفنا رہے ہیں؟ ہاں، تو کیا فرق ہے؟ ہاں ہاں اچھا، گویا ہم یہ بات سمجھائیں گے یا سمجھ رہے ہیں کہ حوصلہ افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے، یہی نا؟ ٹھیک، ایک بات کسی درجے میں کسی کی سمجھ میں آ سکتی ہے نا، لیکن ہاں ٹھیک ہے، ہمیں شعور نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا اس وقت شعور نہیں تھا، کیا آج تک کوئی بات اور آگے بڑھی ہی نہیں؟
تو حدیث میں کیا بتایا گیا؟ حدیث میں کیا بتایا؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں برزخی زندگی بارے میں، لیکن اتنی مختصر جملے سے تو کوئی کچھ سمجھا نہیں۔ آپ نے جو اتنا مختصر سا جملہ کہا، اس جملے سے کسی نے کچھ نہیں سمجھا۔ ایسا سمجھائیے کہ سمجھ جائے۔ دیکھیے، ایک چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی مرتا ہے نا، تو مرنے کی وجہ سے اس کا جو ڈھانچہ ہے وہ بے حس و حرکت ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، لیکن اس کی جو روح ہے اس پہ کوئی اثر تو پڑتا نہیں۔ وہ تو یہاں سے نکل کر کے جہاں اللہ تعالیٰ رکھنا چاہتا ہے وہاں رہ جاتی ہے، پہنچ جاتی ہے۔ تو اصلاً ہمارا وجود ڈھانچے کا نام ہے یا روح کا نام ہے؟ اگر روح کا نام ہے تو روح تو مری نہیں، روح تو زندہ ہے۔ اسی لیے قبر کے اندر جب ہم کسی کو دفنا کے چلے آتے ہیں تو وہی روح پھر اس ڈھانچے میں ڈالی جاتی ہے، حساب و کتاب ہوتا ہے۔ اور احادیث یہ بتاتی ہیں، کیا بتاتی ہیں؟ کہ جس کے نامہ اعمال اچھے ہوتے ہیں اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی، وہ تھوڑا سکون محسوس کرتا ہے، اور جس کے نامہ اعمال برے ہوتے ہیں اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ کچھ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اب یہ سکون محسوس کرنا اور تکلیف محسوس کرنا، یہ ڈھانچہ تو کرتا نہیں، ڈھانچہ تو سڑ گل کے برابر ہو جاتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ روح کرتا ہے۔ جیسے کہ دنیا میں روح ڈھانچے کے اندر تھی تب تو ڈھانچہ بھی تکلیف محسوس کرتا تھا، لیکن جب روح نکل گئی تو آپ اسے کاٹیں، آپ اسے ماریں، آپ اسے اٹھا کے پھینک دیں، کیا فرق پڑتا ہے روح ڈھانچے کو؟ نہیں پڑتا نا۔ تو ویسے ہی کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے نا، اس کو بظاہر تم دیکھ کر کے ڈھانچے پر اعتبار کر کے مردہ کہتے ہو، حالانکہ اس کی روح مرتی نہیں ہے، اس کی روح تو زندہ ہوتی ہے، لیکن تم اس روح کو نہیں دیکھتے، نہیں محسوس کرتے، اس کے دکھ اور درد کو تم کیا کہتے ہیں نہیں سمجھ پاتے، اس لیے تم کہتے ہو مردہ مردہ مردہ۔ ایک مفہوم اس انداز سے اس کا بیان کیا جاتا ہے، ایک مفہوم، لیکن ایک دوسرا مفہوم اس سے آگے اور بھی بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں دوا نہیں ملتی، نیچے جا کے دیکھو۔ ہاں، ایک دوسرا مفہوم اور بتایا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ دنیا میں کوئی بھی آتا جاتا ہے نا، آیا، زندگی گزاری، مر گیا، چلا گیا، کوئی اسے نہیں پوچھتا، لیکن جو شخص کسی مشن کے لیے، کسی مقصد کے لیے، کسی کاز کے لیے اپنا جان قربان کرتا ہے اور شہید کہلاتا ہے، تو مدتوں اسے یاد بھی کیا جاتا ہے، اور اس کے اس قربانی سے آنے والی نسل جو ہے حوصلہ اور جذبہ بھی پاتی ہے۔ ہم کتنا ڈھوتے ہیں آزادی کے شہداء کو اور اس سے حوصلہ حاصل کرتے ہیں، ہم کتنا ڈھوتے ہیں مجاہدین اسلام کو اور اس سے ہم حوصلہ حاصل کرتے ہیں۔ تو گویا ان کی جو شخصیت ہے، ڈھانچہ گرچہ ختم ہو گیا، مر گیا، لیکن ان کی شخصیت تو مری نہیں نا، وہ تو زندہ ہے، آج بھی لوگوں کو حوصلہ دے رہی ہے، آگے بڑھا رہی ہے، مہمیز کر رہی ہے نا۔ لیکن تم ایسے عام لوگوں کی طرح اس کو مردہ سمجھو گے تب تو ٹھیک ہے، تم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر اس اینگل سے سوچو گے، جس اینگل سے تم ابھی نہیں سوچ پا رہے ہو، تو پھر تم کو معلوم ہوگا کہ واقعتاً وہ زندہ ہیں، ہم ہی نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ کیسے وہ زندہ ہیں اور کیسے ان سے ہم کو حوصلہ مل رہا ہے۔ تو دوسرا مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے۔ اب اگر یہ دونوں مفہوم سامنے ہو تو بات سمجھ میں کسی قدر آئے گی کہ یہ جو کہا گیا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں،
ہم محسوس نہیں کرتے. تو جس وقت یہ بات نہیں سمجھائی گئی تھی اس وقت ہمارے بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن اب جب تھوڑا بہت ہم کو سمجھا دیا گیا ہے تو اب ہمارے بھی تھوڑا بہت سمجھ میں آ رہا ہے. ہو سکتا ہے اور بھی کوئی بات ہو سکتا ہے اور بھی کوئی بات ہو. بعض احادیث میں یہ اشارے بھی ملتے ہیں کہ جو شہید ہوتا ہے وہ اللہ، اس کی روح اللہ کے عرش کے نیچے رکھی جاتی ہے اور وہاں وہ ایک پرندے کے اندر کیا کہتے ہیں ہوتی ہے، اور اسی وقت سے اس کو یہ اجازت ہو کہ جنت میں گھوم پھر کر کے خوب موج مستی کرے. یہ ایک روایت ہے نا. گویا اس کی زندگی کا سلسلہ رکا نہیں. دنیا میں وہ ایک اچھا کام کر کے گیا تھا تو وہاں ابھی سے اس کو گویا اس کا بہتر نتیجہ یا پھل مل رہا ہے. اب یہ زندہ رہنے ہی کے مترادف ہے یا مردہ ہو گیا وہ. باقی لوگوں کا تو جب حساب کتاب ہوگا تب اس کو انعام ملے گا، لیکن شہید کو تو فوراً مل گیا. تو احادیث کی روشنی میں بعض مفسرین یہ مفہوم بھی بیان کرتے ہیں. تو یہ دوسری آیت میں یہ بات سمجھنے کی تھی. اب اس کے بعد تیسری آیت ہے، کیا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. یہ بات جو سمجھائی گئی اس کی علت بھی ہم کو اور آپ کو سمجھنا چاہیے، جو دوسری آیت میں سمجھایا گیا. کیا کہ اب جب کہ اہل کتاب سے دشمنی ہو گئی ہے، پنگا ہو گیا ہے، تو اب محاذ آرائی بھی ہوگی، لڑائی جھگڑا ہوگا، اس میں مریں گے، مارے جائیں گے. لیکن وہاں اگر کوئی مارا جاتا ہے اس کو اپنا نقصان کبھی نہ سمجھنا، اس کو اپنا گھاٹا کبھی نہ سمجھنا. یہ تو اور تمہیں زندگی بخشنے والی ہوگی، ہے نا. بظاہر تم کو لگے گا کہ کچھ نقصان ہو گیا، کچھ ختم ہو گیا، کچھ مٹ گیا، لیکن نہیں، وہ تو زندگی بخش ہوگی. ابھی تم کو اس کا احساس نہیں ہے، لیکن اس قربانی کا جب نتیجہ نکلے گا اور تم گویا غالب آ جاؤ گے تب سمجھ میں آئے کہ ہاں میری قربانی رنگ لائی. اس لیے یہ بات اس کے بعد فوراً کہہ دی گئی. اب اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے تیسری آیت میں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. بلا یبلو مانے کیا ہوتا ہے؟ آزمانا. لا نبلونکم، یہ لا کا مطلب ہے تاکید کے لیے آتا ہے، ضرور بالضرور. نبلونا ہم آزمائیں گے، کم تمہیں، بے شیئن، بے معنی سے، شے معنی کیا ہوتا ہے؟ چیز. لیکن یہ نکرہ آیا ہے، کوئی چیز، تھوڑی چیز. یعنی کیا ہے؟ خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے. لیکن یہ بھوک اور خوف جو ہوگا یہ ٹوٹل نہیں ہوگا، اس کا کچھ عنصر ہوگا، اس کی تھوڑی مقدار ہوگی. اگر کسی کو بالکل 100% خوف میں مبتلا کر دیا جائے تو پاگل ہو جائے گا. کسی کو 100% بھوکا ہی چھوڑ دیا جائے تو پاگل ہو جائے گا، مر جائے گا. تو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم کو 100% خوف سے آزمائیں گے، 100% بھوک سے آزمائیں گے. نہیں، بھوک یا خوف کی کچھ مقدار سے، اس میں سے کسی چیز سے، یہ خود ایک گنجائش ہے، یہ خود ایک رعایت ہے. آزمانے کو اللہ تعالیٰ تو پورے وجود کی قربانی لے لے، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں، عام حالات میں اللہ تعالیٰ تم کو آزمائے گا تو بالکل خوف میں نہیں مبتلا کر دے گا، بالکل بھوک میں نہیں مار ڈالے گا. اس کے بعد تیسری چیز کیا کہی گئی؟ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ. اور نقص معنی کیا ہوتا ہے؟ کمی، کم کر کے. من الاموال، مالوں میں سے، یعنی تمہارے پاس جو مال ہے اس میں کمی واقع ہوگی. اب کمی واقع ہونے کی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ یا تو کوئی فی سبیل اللہ خرچ کرے تو کم ہوگا، یا کبھی شکست ہو جائے تو لوگ مال چھین لیں گے،
سب شکل ہو سکتی ہے نا. تو مالوں میں کمی سے. اس کے بعد دوسرا لفظ کیا ہے؟ انفس. نفس کی جمع ہے انفس. نفس مانے جان ہوتا ہے، جمع انفس ہے. جانوں میں کمی سے کا مطلب یہ کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ تم زخمی ہو جاؤ، تمہارا ہاتھ کٹ جائے، تمہارا پیر کٹ جائے، تمہارے کان کٹ جائیں، تمہارے ناک کٹ جائیں. کمی کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے، اس طرح بھی اللہ تعالیٰ آزما سکتا ہے. اور کمی کی دوسری شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پورا جو گروہ مسلمین ہیں یا گروہ مومنین ہیں ان میں سے کچھ لوگ مار دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ سب کے سب مار دیے جائیں، سب کے سب ختم کر دیے جائیں. ایسا کبھی نہیں ہوگا. یہاں بھی پوری رعایت موجود ہے، یہاں بھی پوری رعایت موجود ہے. اس امت کے بارے میں تو ڈکلیئر ہے کہ یہ امت قیامت تک اس میں ایک گروہ ایسا ضرور ہوگا جو حق پر قائم رہے گا، جس کو کوئی مٹا نہیں پائے گا، جس کو کوئی مٹا نہیں پائے گا. اس امت کے لوگوں میں سے بہتوں کو لوگ ماریں گے، کاٹیں گے، پریشان کریں گے، تکلیف دیں گے، سب ہو سکتا ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ پوری امت کو کوئی ختم کر دے. یہ گارنٹی ہے احادیث کے اندر، یہ بات کلیئر کٹ کہی گئی ہے. تو ہم کو اور آپ کو کبھی کبھی جو خوف ستاتا ہے، یا اس زمانے میں بھی یہ تھا کہ ان بدماشوں سے واسطہ پڑا ہے، پتہ نہیں نتیجہ کیا نکلے گا، اس وقت بھی جو بات کہی گئی وہ یہ کہ ان کی طرف سے نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن 100% نہیں. ویسے ہی ہم لوگوں کے بارے میں بھی یہ ہے کہ لاکھ خطرات ہیں، لاکھ دشمنی ہیں، لاکھ چالیں چلی جا رہی ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن ہمارے وجود کو مٹا سکیں یہ ناممکن ہے. نقصان ہوگا، اپ ڈاؤن ہوگا، لڑائی جھگڑا چلے گا، سب ہوگا، لیکن ہمارے وجود کو مٹا سکیں یہ ناممکن ہے. اب تک کی بھی جو 1500 سال کی زندگی گزری ہے ہجری سن کے لحاظ سے، اس میں بھی اٹھا پٹک تو جاری ہے، اتار چڑھاؤ تو ہو رہا ہے، لیکن ایسا تو نہیں کہ امت ختم ہو گئی. امت کے اندر حق پسند لوگ نہیں ہیں، امت میں حق کی آواز بلند کرنے والے لوگ نہیں ہیں، امت حق کا پیغام لوگوں کو نہیں پہنچا رہی ہے. کمی بیشی کوتاہی غلطیاں سب اپنی جگہ. تو یہ ایک حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو. مطلب کیا ہے کہ اس طرح کے خطرات سے واسطہ پڑے گا، پہلے بھی پڑا ہے، اور اب ایک نیا دشمن کھڑا ہو گیا. پہلے تو صرف مکے کے لوگ تھے نا دشمن، ہے نا، اور اب مدینے کے اہل کتاب بھی، اور ان کا ساتھ دینے والے کچھ منافقین بھی. تو اب تو دشمنی بڑھ گئی نا، اس دشمنی کی وجہ سے نقصان اور خطرات بھی بڑھ گئے. تو اب ایسے میں صبر کی ضرورت بھی بڑھ گئی. ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ مکے میں بڑا پیچیدہ مسئلہ تھا، وہاں صبر کی ضرورت تھی، مدینے میں تو اپنی حکومت ہوگی، اب کیا؟ ایسا نہیں ہے. مدینے کے احوال میں بھی بہت زیادہ صبر کی ضرورت تھی، بہت زیادہ پیشنس کی ضرورت تھی، ہے نا. اور اسی تناظر میں یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہیں. مدنی سورہ ہے سورہ بقرہ، ہے نا. لیکن کہا جا رہا ہے کہ جب مشکل وقت آیا ہے، ایسے میں کوئی صبر کا مظاہرہ کرے گا تو اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے. اب اس کے بعد خوشخبری سنانے کے ساتھ ساتھ ایک سوال اور تھا کہ صبر کریں کیسے، ہے نا. ایک تو اوپر بتایا گیا تھا کہ صبر اور نماز سے مدد لو، لیکن خود صبر کیسے ممکن ہے، ایک سوال ہے نا. انسان کیسے صبر کو اپنا سکتا ہے، کیسے صبر اس کے اندر پیدا ہو سکتا ہے، یہ تو ایک سوال ہے. تو آگے اسی کی وضاحت کی گئی ہے. کیا کہا گیا کہ ان صابرین کے لیے بشارت ہے، الذین، جو اذا اصابتہم، جب انہیں پہنچتی ہے، ہم انہیں اصابت پہنچتی ہے، مصیبتن، کوئی مصیبت،
کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی آفت پہنچتی ہے، قالو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ کا مطلب کیا ہے؟ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اللہ ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ یہ کہنے کا مطلب کیا ہوا ہے نا کہ میری جان، میرا مال یا مجھ سے متعلق جتنی چیز ہے، میری آل اولاد، بیوی، دوسری بہت ساری چیزیں، سب اللہ کی امانت ہے نا، ہماری ملکیت تو ہے نہیں، سب کیا ہے؟ اللہ کی امانت ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ اسی کو کہا گیا انا للہ ہے، میں اور میرے ساتھ جو بھی مجھ سے ریلیٹڈ ہیں، چاہے وہ آل اولاد ہوں، چاہے مال اسباب ہوں، سب کے سب کیا ہیں؟ اللہ کے ہیں، میرے تو ہے نہیں۔ اگر اللہ نے لے لیا تو اس میں مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے نا؟ یہ ایک نفسیاتی بات ہے نا؟ کسی نے مجھ کو امانت رکھنے کے لیے دیا اور اس نے امانت مانگ لی، ہم نے اس کو دے دیا، ہم کو کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا، چاہے وہ زبردستی چھین کے لے جائے۔ لیکن اگر کوئی مال ہمارا ہے، کوئی جائیداد ہماری ہے، کوئی سرمایہ ہمارا ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ملکیت ہے، اور وہ کوئی لے لے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ سوچنے کا فرق ہے۔ تو اگر ہم اپنے جان، مال، اسباب کے بارے میں یہ تصور رکھیں کہ یہ ہمارا ہے ہی نہیں، یہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لاکھ مصیبت آئے، لاکھ قربانی دینی پڑے، لاکھ نقصان اٹھانا پڑے اللہ کے راستے میں، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جس نے امانت دی سی اس نے امانت لے لی۔ لیکن ہم اگر یہ سوچیں گے کہ یہ سب میری ملکیت ہے، میری میراث ہے، تب تو یہ لامحالہ تکلیف ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ وہی سمجھا رہا ہے کہ مومن بندہ اس انداز سے سوچتا ہے کہ یہ سب میری ہے ہی نہیں، یہ اللہ کی ہے، اللہ کی امانت ہے، اس لیے اس کو یہ تکلیفیں پریشان نہیں کرتی۔ دوسری بات کیا کہی؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہے نا؟ ہم نے امانت لوٹا دی، ہم نے تکلیف اٹھائی، تو ہمارے لیے تو امید کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے کہ آج ہم نے امانت لوٹا دی ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کچھ دے گا۔ آج اگر ہم نے کوئی تکلیف اٹھائی ہے، اس کیا کوئی کیا کہتے ہیں اجر کل اس نے طے کر رکھا ہے، جب میں اس کے حضور جاؤں گا تو وہ مجھے مل جائے گا۔ تو یہ تو گویا ایک طرح سے اضافی فائدہ ہو گیا۔ ہم نے صرف امانت لوٹائی، لیکن اس امانت کو رکھنے اور لوٹانے کے نتیجے میں کل کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ جو نقصان تم نے اٹھایا ہے، جان کا، مال کا، اسباب کا، خوف کا، بھوک کا، سب کا بدلہ میں تمہیں دینے والا ہوں۔ مومن اب اس انداز سے سوچ رہا ہے تو اس کو ڈبل دونوں ہاتھ میں نا، جو ذمہ داری تھی وہ بھی نبھا دی اور جو انعام ملنا چاہیے تھا وہ بھی ملے گا۔ تو اسی کو ظاہر کیا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون سے۔ ہم لوگ کوئی مر جاتا ہے تو یہ پڑھتے ضرور ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب سمجھتے ہیں، اس کا یہ مفہوم ہمارے ذہن میں ہوتا ہے نا؟ ہاں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہی پڑھا جاتا ہے۔ یقیناً وہاں بھی ہم نے ایک چیز کھوئی اس لیے پڑھا جاتا ہے۔ ہر مصیبت پہ ہے، کوئی چیز غائب ہو جائے تو بھی انا للہ پڑھنا رہتا ہے، تو بھی انا للہ پڑھنا رہتا ہے۔ اصلاً وہی ذہنیت بیدار کرنے کے لیے، اصلاً وہی ذہنیت زندہ رکھنے کے لیے یہ پڑھنے کی ہدایت ہے۔ تو ہم کو اس مفہوم اور اس معنی کے ساتھ اسے سمجھنا چاہیے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات۔ یہاں تو صرف یہ کہا کہ ہم اللہ کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں، لیکن پلٹ کے جائیں گے تو ہوگا کیا؟ جو امید ہے وہ اگلی آیت میں کھول دی گئی۔ اولئک، وہی لوگ ہیں، علیہم ان پر،
صلواتن من ربہم، ان کے رب کی طرف سے صلوات ہے، اور کیا ہے؟ رحمت ہے، اور وہی لوگ کیا ہیں؟ ہدایت یاب ہیں۔ اولئک ھم المہتدون، وہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ صلوات کیا چیز ہے؟ رحمت کیا چیز ہے؟ وہ تو ہم جانتے ہیں۔ رحمت کیا چیز ہے وہ ہم لوگ جانتے ہیں، لیکن صلوات کیا چیز ہے؟ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ صلوات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول پہ درود بھیجنا۔ لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ ان لوگوں پر صلوات ہے ان کے رب کی طرف سے، یا ہم جو درود بھیجتے ہیں وہ نہیں ہے۔ یہاں تو یہ کہ اللہ کچھ کرتا ہے وہ ہے۔ اصل چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو لفظ ہے صلاۃ، اس کا معنی ہوتا ہے لفظی معنی، کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا، اقبال الی الشیء، کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا۔ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کو ہم نماز کہتے ہیں یا صلاۃ کہتے ہیں۔ ہم رسول کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ان کے لیے دعا کرنے کے لیے، اس کو بھی ہم صلاۃ کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری طرف متوجہ ہو اس کو بھی صلاۃ کہتے ہیں۔ جو بیسک معنی ہے متوجہ ہونے کا وہ ہر جگہ پایا جائے گا، ہے نا؟ بس یہ کہ جس نے توجہ کی اس کی حیثیت کے لحاظ سے اس کا معنی ہوگا۔ ایک بندے نے معبود کی طرف توجہ کی تو معنی ہو گیا نماز۔ ایک محب رسول نے رسول کی طرف توجہ کی تو اس کا معنی ہو گیا درود، ہے نا؟ اور ایک کیا کہتے ہیں رحمان و رحیم معبود نے بندے کی طرف توجہ کی، اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ عنایات، بخشش، نوازش۔ تو یہاں پر کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جن پر نوازشیں ہیں، عنایات ہیں، انعامات ہیں ان کے رب کی طرف سے۔ اب سمجھ میں صلوات کا کیا مطلب ہے؟ عنایتیں، بخششیں، نوازشیں، انعامات، جو چاہیں کر لیں، ترجمہ سب کرتے ہیں۔ اب ایک سوال اور ہے بہت نیچرل، یہ صلوات جو ہے صلاۃ کی جمع ہے۔ واحد لفظ کیا ہے؟ صلاۃ، اور اس کی جمع کیا ہے؟ صلوات۔ تو اللہ کی طرف سے ان پر صلوات ہیں، یعنی کوئی ایک نوازش، کوئی ایک عنایت، کوئی ایک بخشش نہیں ہوگی، بہت ساری، ڈھیر ساری۔ خود اس کے اندر کتنی کشش ہے نا؟ اس کے اندر کتنی چارمی ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیر ساری بخشش کرے گا، ڈھیر ساری عنایتیں کرے گا، ڈھیر سارا نوازے گا۔ ایک بات۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک لفظ اور کہہ رہا ہے، اس کے رب کی طرف سے نوازشیں ہیں اور رحمت ہے۔ اب جب نوازش، عنایت، بخشش ہو گئی تو پھر رحمت کیا بلا ہے؟ رحمت کیا بلا ہے؟ اور زیادہ تو اس میں خود ہی آ گیا تھا، جو ہم نے کیا۔ اچھا، جو ہم نے کیا تھا اس میں کئی گنا دیا گیا، جمع آنے کا مطلب کہ کئی گنا دیا گیا، تو وہ تو یوں ہی زیادہ ہو گیا۔ اب ایک پہلو اور ہے سمجھنے کا، رحمت کا لفظ کیوں مزید آیا ہے نا؟ ایک تو یہ ہے کہ کسی کو اس نے جو کچھ کام کیا اس کا بدلہ دیا جائے، ہے نا؟ یہ تو ہو گیا بدلہ۔ اچھا، بدلہ جتنا کیا اتنا دیا جائے تو یہ برابر کا بدلہ ہے نا؟ اور اگر جتنا کیا اس کا 2 گنا، 3 گنا، 10 گنا، 20 گنا دیا جائے تو زیادہ بدلہ۔ تو یہ صلواتن جتنے ہیں یہ سب بدلے ہیں، ہے نا؟ لیکن بدلے کے علاوہ کچھ دیا جائے
ہے نا، بدلے کے علاوہ وہ رحمت ہے۔ اب آپ اس کو یوں سمجھیے، عام دنیا میں اللہ کی صفت کیا آئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے نا، الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد کیا ہے؟ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بطور رحمت دنیا کے اندر جتنی مخلوق ہے سب کو اپنی نعمتیں دے رکھی ہیں۔ وہاں کیا کافر، کیا مشرک، کیا مومن اس کی تحدید ہے؟ روزی سب کو دے رہا ہے، ہوا سب کو دے رہا ہے، پانی سب کو دے رہا ہے، ہر چیز دے رہا ہے نا، روشنی سب کو دے رہا ہے۔ اب یہ سب جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے ہر ایک کو کیا بدلہ دے رہا ہے؟ بدلہ اگر دیتا تو یہ سب صرف مومنوں کو ملنا چاہیے تھا۔ ہوا بھی انہی کے لیے مخصوص رہنی چاہیے تھی، پانی بھی انہی کے لیے، دھوپ بھی انہی کے لیے، غلہ بھی انہی کے لیے، پھل بھی انہی کے لیے مخصوص رہنا چاہیے تھا نا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں سب کو دے دی۔ حالانکہ جو کافر مشرک ہیں وہ تو منکر ہو گئے، دوسرے کو شریک کرنے والے ہو گئے، گویا غدار ہو گئے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ دیے جا رہا ہے۔ کیوں دیے جا رہا ہے؟ صرف اپنے صفت رحیمی کی وجہ سے نا، صفت رحمت کی وجہ سے۔ تو صفت رحمت کے ذریعے جو چیز دی جاتی ہے وہ بدلے والی نہیں ہوتی، وہ اس سے بڑھ کر کے اوپر سے نہ ایکسٹرا ہوتی ہے۔ اگر یہ مفہوم سامنے ہو رحمت کا کہ رحمت کے ساتھ بدلہ نہیں جڑا ہوا ہے، کسی عمل کا حصہ نہیں جڑا ہوا ہے، بلکہ وہ تو ایک دان ہے اللہ تعالیٰ کا جو سب کے لیے عام ہے، سب کو ملتا ہے، مومنوں کو بھی ملے گا، لیکن مومنوں کو یہ بھی مل رہا ہے وہ بھی مل رہا ہے تو کتنا ہو جائے گا؟ بے حساب ہو جائے گا۔ تو اس لیے رحمت کا لفظ ایکسٹرا ہے کہ تم یہ توقع نہ سمجھو کہ تم کو صرف تمہارے عمل کا 2 گنا 4 گنا جو کہا گیا ہے یا 700 گنا تک ملے گا کہا گیا ہے اتنا ہی ملے گا، نہیں، اس کے آگے بھی ملے گا، اس کے آگے بھی اللہ کے پاس ہے تمہیں دینے کے لیے۔ تم نے چاہے وہ کام نہ کیا ہو یا اتنی بڑی قربانی نہ دی ہو، لیکن اللہ پھر بھی اڈیل کے دے گا۔ یہ کہنے کا مطلب، اب اتنا مفہوم اگر ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہم کتنے شکر گزار ہوں گے اللہ کے، کتنا دل ہمارا اللہ کی طرف لپکے گا اور اس کے شکر سے معمور ہوگا۔ وہ ہے اصل مفہوم، کہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی عنایتیں ہیں اور رحمت ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں، یعنی واقعتاً انہی کو گویا ہدایت کا فائدہ مل رہا ہے۔ اس کے بعد اب آگے ایک چیز شروع ہو رہی ہے، بحث تو اسی سے ملی ہوئی ہے لیکن تھوڑا سا بظاہر لگ رہا ہے کہ الگ ہے۔ اب یہاں سے جو چیز شروع ہو رہی ہے کیا ہے؟ ان، بے شک، صفا، ان صفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ کیا ہے؟ من شعائر اللہ، اللہ کے شاعر میں سے ہیں۔ اب صفا اور مروہ ہم لوگ کیونکہ دینی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے یہاں ایک فریضہ ہے حج، جس کے لیے لوگ جاتے ہیں اور وہاں صفا مروہ کے درمیان وہ کیا کرتے ہیں؟ سعی کرتے ہیں، دوڑ بھاگ کرتے ہیں، ہے نا۔ اس تناظر میں بھی، اور ہم ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھتے ہیں، اس تناظر میں بھی ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ صفا اور مروہ مکے کے اندر 2 پہاڑیوں کا نام ہے، لیکن یہ پہاڑیاں اس وقت ہی جب ابراہیم علیہ السلام تھے، اس وقت ہی جب حضور تھے۔ آج جا کے ڈھونڈیں گے پہاڑی صفا مروہ کی تو وہ پہاڑی نہیں ملے گی، بس ایک علامت ملے کہ ہاں یہ صفا کا ایریا ہے اور یہ مروہ کا ایریا ہے۔ اب حرم کو اتنا بڑھا دیا گیا کہ وہ سب سپاٹ ہو گیا ہے، اب وہ پہاڑی نہیں، لیکن تاریخ میں جب آپ کھولیں گے تو آپ کو ملے گا کہ صفا اور مروہ کیا تھی؟ پہاڑیاں تھیں، جس کے بیچ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں دوڑی تھیں، انہی کی یادگار کے طور پر کیا ہے؟
گویا یہ حج کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دونوں جو پہاڑیاں ہیں یہ کیا ہیں؟ اللہ کے شاعر میں سے ہے۔ شاعر جمع ہے شعیرہ کی، لفظ عربی کا کیا ہے؟ شعیرہ۔ شعیرہ معنی ہوتا ہے یاد دلانے والی، احساس دلانے والی، شعور بخشنے والی، اسی کی جمع ہے شاعر، ہے نا؟ تو ہر وہ چیز جو احساس دلائے، شعور بخشے، جیسے مسجد ہیں شاعر اللہ ہے، اللہ کا احساس دلاتی ہیں، اذان ہے شاعر اللہ ہے، اللہ کا احساس دلاتی ہیں، قربانی ہے شاعر اللہ ہے، اللہ کا احساس دلاتی ہے۔ ویسے ہی یہ صفا اور مروہ بھی کیا ہے؟ شاعر اللہ میں سے، یعنی یہ بھی اللہ کا احساس دلاتی۔ کیسے دلاتی ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے وہ تاریخی واقعہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ کچھ نہیں تھا وہاں، نہ کھانا نہ پانی نہ کچھ۔ ابراہیم علیہ السلام بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے، کس کے بھروسے؟ اللہ کے بھروسے، اور اللہ نے اس بھروسے کو پورا کیا، زمزم جاری کر دیا اور دوسری بہت ساری ضرورتیں پوری کر دی۔ تو گویا اس وقت حضرت ہاجرہ نے پریشانی کا اظہار کیا، ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جا رہے تھے، پوچھا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم کیسے رہیں گے؟ لیکن پھر یہ بھی پوچھا کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ بھی ایمان والی تھی، کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر کوئی بات نہیں، آپ جائیے، اللہ سب کچھ پورا کرے گا۔ اتنا ایمان ہونا چاہیے، اللہ سب کچھ پورا کرے گا۔ تو اب یہ جو اللہ پر اعتماد، توکل، بھروسہ ہے نا، یہ پوری تاریخ وابستہ ہے۔ تو جب بھی کوئی صفا مروہ کے درمیان دوڑتا ہے تو صرف دوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ورزش ہو رہی ہے، کیا ورزش نہیں ہو رہی ہے، وہاں بھی اصلاً یہ شعور، یہ احساس زندہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے بھروسے زندگی گزارنی ہے، اور اللہ جیسا کہے ویسا کرنا ہے، چاہے بظاہر اس وقت سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیسے کیا ہوگا۔ یہ شعور دلاتی ہے، یہ احساس دلاتی صفا و مروہ، جس کو کہ فالو کیا ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے، حضرت ہاجرہ نے۔ اب یہ بات یہاں کہہ دی گئی، لیکن ایک سوال ہے، کیوں کہی گئی؟ کون نئی بات تھی؟ ایک سوال ہے نا۔ تو روایتی اور تاریخی طور پہ تو چلا آ رہا تھا، سب جانتے تھے صفا مروہ ہے، شاعر اللہ میں سے ہے، اس کے کیا کہتے ہیں، اس کے درمیان صحیح کی جاتی ہے، حج کے درمیان، حج کے موسم میں کفار و مشرکین بھی کرتے تھے، ان کے یہاں بھی حج کا وہ حصہ تھا، لیکن پھر کیوں کہا جا رہا ہے؟ اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات اور سمجھنی ہوگی تو سب سمجھ میں آ جائے گا۔ تھا کیا؟ جب قبلہ تبدیل ہوا ہے نا، تو اس کے بعد گویا حج کے مواقع کے لیے راہیں کھل گئی ہے نا، اور قبلہ تبدیل ہونے کے ساتھ یہ تھا کہ اب یہ قبلہ چونکہ اللہ کی توحید کا مرکز ہوگا، تو وہاں ہر چیز توحید کے اصولوں کو فالو کرتے ہوئے انجام دی جائے گی، ہے نا۔ اب اس وقت جو کفار و مشرکین تھے مکے کے، انہوں نے کیا تھا؟ وہ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تو جس طرح انہوں نے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھ چھوڑے تھے، ویسے ہی بت پرستی کے چکر میں صفا اور مروہ پر بھی کیا تھا؟ بت رکھ دیا تھا۔ صفا پہ جو بت تھا ان کا، اس کا نام تھا اسعاف، اور مروہ پہ جو بت تھا اس کا نام تھا نائلہ۔ اب جب تحویل قبلہ کے بعد قبلے کی طرف حج کے دوسرے ارکان ادا کرنے کے بارے میں ذہنوں میں سوال آیا، تو یہ ہوا کہ اب صفا مروہ کے درمیان صحیح کی جائے گی، تو وہاں وہ بت، یہاں یہ بت، تو گویا ہم اس کے حضور بھی حاضر ہو رہے ہیں، اس کے حضور بھی حاضر ہو رہے ہیں، ایسا کام کیا جائے یا نہیں؟ یہ ذہن میں ایک خیال، یہ ذہن میں ایک سوال، اصلاً اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ بت جو انہوں نے رکھ چھوڑے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل حیثیت تو یہ ہے کہ یہ شاعر اللہ ہیں، اور تم اس کو شاعر اللہ کی حیثیت سے انجام دو گے نا۔ تم دوڑو گے تو اللہ کے حکم کی وجہ سے دوڑو گے،
اللہ کی یاد اس سے تازہ ہوگی. تو جس طرح قبلہ کی طرف رخ کر رہے ہو، چاہے اس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں، لیکن تم ان بتوں کو تو نہیں پوج رہے ہو، تم تو اللہ کے حکم کی وجہ سے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا رہے ہو. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہاں بت پڑا ہوا ہے، اس لیے کہ جب تک حضور مدینے میں تھے قبلہ تو تبدیل ہو گیا، لیکن بت تو وہیں پڑے ہوئے تھے. جب مکہ فتح ہوا تب وہاں سے بت نکال کے پھینکے گئے نا. لیکن ہم اس بت سے تو ہمیں کوئی لینا دینا نہیں تھا، ہمیں تو خانہ کعبہ سے لینا دینا تھا، اللہ کے حکم کو فالو کرنے سے لینا دینا تھا. وہی سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے ذہن میں یہ جو سوال پیدا ہو رہا ہے نا، کہ وہاں تو بت رکھے ہوئے ہیں، اب ہم وہاں اس طرح کریں کہ نہیں کریں، ہے نا. تو ہے یہ کہ اصل حیثیت اس کی یہ ہے، اس حیثیت کا تقاضا یہ ہے کہ تم وہ کام کرو، بھول جاؤ کہ وہاں بت رکھے ہوئے ہیں. تو تحویل قبلہ کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی نپٹا دیا گیا. جس طرح خانہ کعبہ میں بت پڑے تھے پھر بھی ہمیں اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا تھا، ویسے یہاں بھی چاہے یہاں بت رکھے ہوئے ہیں لیکن ہمیں سعی بین الصفا والمروہ کرنا ہے. اس لیے یہ بات بیان کی گئی. اصلاً اس اشکال کا، اس ذہنی سوال کا جواب دیا گیا ہے. اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ فمن حج البیت، بس جو گھر کا ارادہ کرے یا گھر کا حج کرے، گھر کا مطلب بیت اللہ کا ارادہ کرے، حج کرے، اوی تمرا یا عمرہ کرے. اب حج اور عمرہ میں فرق کیا ہے تو یہی کہ ہم بیت اللہ جاتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، وہاں مراسم بجا لاتے ہیں. بس یہ کہ حج میں یہ ہے کہ وہ متعین دنوں میں ہوتا ہے اور عمرہ کبھی بھی ہو سکتا ہے نا. حج میں یہ ہے کہ وقوف عرفات کرنا پڑتا ہے، عمرہ میں وقوف عرفات نہیں ہے. لیکن باقی اور جو دوسری چیزیں ہیں وہ تو کرتے ہیں نا، طواف کرتے ہیں، سعی بین الصفا والمروہ کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں تو بھی کرتے ہیں، بال مڑواتے ہیں. تو دونوں ملتی جلتی چیز ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ چاہے یہ کرنے جاؤ چاہے وہ کرنے جاؤ، ہے نا، کوئی حرج نہیں ہے. فلا نہیں ہے گناہ یا حرج. جناح معنی کیا ہوتا ہے؟ گناہ یا حرج علیہ اس پر، یعنی جو شخص حج کرنے جا رہا ہے یا عمرہ کرنے جا رہا ہے، ان یطوف بہما، کہ وہ طواف کرے، چکر لگائے، بہما ان دونوں کا. کن دونوں کا؟ صفا اور مروہ کا. جو حرج کا خیال آ رہا تھا اس کا جواب دیا گیا، کوئی حرج نہیں. اور کیا کہا گیا؟ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، ہے نا، جو چیزیں لازم کی گئی وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی کار خیر کوئی کرتا ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں. کار خیر کرنے کا مطلب یہ کہ حج کے اندر کچھ چیزیں فکس ہیں، ہے نا، جس میں صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا یہ مسنون ہے، سنت ہے نا. اصلاً طواف کرنا اور وقوف عرفات یہ فرض ہے، اس کے بغیر حج ہوتا نہیں. اس کے علاوہ قربانی کرنا، مینا میں جا کے کنکڑیاں مارنا، یا کیا کہتے ہیں کچھ اور دوسری عبادات بجا لانا، یہ سب سنتیں ہیں. تو وہ سب بھی کرو جہاں جہاں انجام پاتی ہیں. گرچہ انہوں نے جگہ جگہ بہت سارے بت نصب کر رکھے ہیں، بہت سارے خرافات اس کے اندر پیدا کر رکھے ہیں، لیکن تم جس نیت سے کرو گے تم کو وہ حاصل ہوگا. وہ جس نیت سے کر رہے تھے وہ ان کے سر ہے. اس لیے کہا گیا فمن تطوع خیرن، بس جو نفل کے طور پہ کوئی بھلا کام کرے. تطوع معنی کیا ہوتا ہے؟ نفل کے طور پہ کوئی بھلا کام کرے یا رضا کارانہ کوئی بھلا کام کرے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ شاکر. اب اللہ تعالیٰ شکر ادا کرے گا کیا؟ یہ مطلب نہیں ہوتا. شکر کرنے والے کی قدردانی کرنے والا ہے. تو یہاں شاکر کا ترجمہ کیا ہوگا؟ قدردان ہے. بس اللہ کیا ہے؟ قدردان ہے اور جاننے والا ہے کہ کون کس نیت سے کر رہا ہے. وہ لوگ بت پرستی کی نیت سے کر رہے ہیں، تم اللہ کی یاد کی نیت سے، توحید کی نیت سے کر رہے ہو، تم کو اس کا بدلہ دے گا. اور آگے اب کیا کہا جا رہا ہے؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات. اب اہل کتاب کو کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا جو ہم نے نازل کیا، من البینات والہدی واضح دلائل میں سے اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب بعد اس کے کہ ہم نے اسے واضح کر دیا ہے لوگوں کے لیے کتاب میں. کیا مطلب ہے؟ کہ یہ جو اہل کتاب ہیں
ان کو بھی معلوم ہے نا کہ صفا مروہ کیا ہے، شعائر اللہ میں ہے، ان کو بھی معلوم ہے کہ اللہ کا اصل گھر کیا ہے، بیت اللہ ہے، لیکن اب یہ چھپاتے ہیں اپنی چودراہٹ باقی رکھنے کے لیے کہ بیت المقدس رہے۔ ان کو بھی معلوم ہے کہ صفا اور مروہ کیا ہے، شعائر اللہ میں سے ہے، لیکن اس کو لوگوں کے سامنے کلیئر نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب قرآن میں یہ ساری چیزیں بیان کر رہا ہے تو تم لوگ جان گئے، تو اب تم ان کے چکر میں نہ پڑو، ان کے پروپیگنڈے میں نہ پڑو، ان کے بہکاوے میں نہ آؤ، جو بتا دیا گیا ہے اس کے مطابق عمل کرو۔ اسی کہا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جو قرآن میں ہم نے کیا کیا، واضح کر دیا ہے، کلیئر کٹ بتا دیا ہے، تو اب تمہیں کیا کرنا ہے، اسے فالو کرنا ہے۔ رہے یہ لوگ جنہوں نے چھپایا ہے، اولئک یلعنہم اللاعنون، ان چھپانے والوں کی سزا کیا ہے کہ اب لعنت کرنے والے ان پہ لعنت کریں گے۔ لعنت کون کرے گا؟ اللہ خود کر سکتا ہے، اللہ کے فرشتے کر سکتے ہیں، رسول کر سکتے ہیں، مومنین کر سکتے ہیں۔ کلیئر نہیں کیا گیا کون؟ کلیئر نہیں کیا گیا؟ وہ ٹھیک ہے، وہ میں جان رہا ہوں، ہے نا، اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون، میں نے لاعنون میں سب شامل کیا ہے۔ اللہ لعنت کرے، رسول لعنت کرے، اہل ایمان لعنت کریں، فرشتے لعنت کریں، لاعنون میں سب ہے۔ اللہ کا تذکرہ اہتمام سے الگ سے ہے نا، یعنی سب کی لعنت ان کو پڑھنے والی ہے۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ لعنت ایک انتہائی سخت سزا ہے، انتہائی سنگین چیز ہے نا، اس سے اگر کوئی بچنا چاہتا ہے تو ایک چانس ہے، کیا ہے؟ سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں، یعنی اہل کتاب کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لیں، یعنی آئندہ وہ اچھا عمل کریں۔ وَبَيَّنُوا، اور جو چیز چھپا رہے تھے نا اس کو لوگوں کو بتائیں کہ صحیح بات یہ تھی، یعنی صرف یہ نہیں کہ توبہ کر لیں اور اس کو چھپا ہی رکھے جائیں، یہ نہیں چلے گا۔ توبہ کریں، آئندہ اچھا عمل کریں، اور جو چیز چھپائے ہوئے تھے وہ کلیئر کٹ لوگوں کو بتا دیں، تاکہ لوگ یہ جان جائیں کہ ہاں اب یہ سدھر گئے ہیں۔ ورنہ چھپائے رہیں گے تو یہی کہیں گے کہ پتہ نہیں دل میں کیا ہے، کھوٹی ہے۔ اولئک اتوب علیہم، اگر ایسے توبہ کرنے والے ہوں گے تو ان پر میں رحم کروں گا، ان کی توبہ میں قبول کر لوں گا۔ اور انہوں نے 2 مرتبہ لکھ دیا ہے اتوب علیہم، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں کیا ہوں، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں۔ یعنی کبھی بھی کوئی رجوع کرے، پلٹ کے آئے، اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی نے دیر کر دی تو اب ہمارے ناراضگی کے چل اب تیری نہیں سنوں گا، جب وقت تھا تب آیا نہیں، اب آخری وقت میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ نہیں ہے، اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، جب بھی کوئی پلٹ کے آئے گا اللہ تعالیٰ اس کی سن لے گا۔ یہ ہے اس پورے رکوع کا مفہوم۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی روشنی میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔